اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے کچھ ایسے راز بتائیں گے جو آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے بتائے اور نہ ہی آپ نے کبھی سنے ہوں گے۔ قرآن پاک اور حدیث کی روح سے ایسی حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کے بچے بھلا آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ بات ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی ایک مرحب بھی تعمیر فرمایا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی تمام ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چونٹیوں، اپنی بل میں گھس جاؤ۔ یہ واقعہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعہ اسی ملک میں واقع اسقلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا۔ ناظرین، اس وادی کو وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کا مسکن بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت زکریا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزۂ الہی ہی ہے بے شک۔ ناظرین، قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا، اور یہ مقدس فریضہ بھی اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی شہر کے ہی مقام باب اللدا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فریضت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرایا تھا۔ اس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین آئے اور یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، اور اس نماز کی امامت آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور یہ ایمان افروز واقعہ بھی مسجد اقصیٰ
یعنی فلسطین میں واقع ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ تو جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ ناظرین، وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ ناظرین، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چلے جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعین معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کی دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ ناظرین، بیت المقدس کا نام قدس تھا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے بیت المقدس کو قدس ہی کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر اور استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، سب کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور فلسطین کی مدد کے لیے نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کی حفاظت کی جائے، ان کو اسرائیلیوں کے گندے اور بیہودہ عملوں سے اور ان کی جارحیت سے پناہ دی جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسرائیل اور یہودیوں کو نیست و نابود کرے اور ہمارے فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت کریں اور مسجد اقصیٰ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔